یہ ہے بلوچستان عوامی پارٹی کی خاتون رہنما اور سابق حکومت کی ترجمان فرح عظیم شاہ۔ فرح شاہ سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ سوشل کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔ مجھے بچپن سے ہی لوگوں کی مدد کرنے کا شوق تھا۔ یہ ریکارڈنگ کا منصوبہ ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ ہم نے واٹر کیمپین کا آغاز کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے کام بھی کرتی نہیں، کیسا رہا وہ ایکسپیرینس؟ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا میرا۔ یہ تھا کہ میں کچھ چیزیں آپ کے اندر گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، تو مجھے شروع سے میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں اگر بچپن میں بھی مجھ سے کوئی کویسچن کرتا تھا نا کہ آپ کا پسندیدہ پرسنالٹی کون سی ہے، میں نے کبھی کسی اداکار کا نام نہیں لیا، کیونکہ میری پسندیدہ پرسنالٹیز ہمیشہ جو ہسٹوریکل، ہم ہسٹری میں اپنے لیڈرز کو پڑھتے ہیں جیسے ٹیپو سلطان، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، تو میں نے ہمیشہ سے رول ماڈل انہیں بنایا ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق کا دور حکومت میں بہت شوق سے پڑھتی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ صوفیانہ کلام اور ہمارے جو بابا بلے شاہ ہیں ان کی میں بہت بڑی فین ہوں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آف کورس کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی زندگی پر میں نے بہت زیادہ ریسرچ کی، تو میرے رول ماڈل تو یہ رہے۔ میں نے ہمیشہ سے بچپن سے انہی پرسنالٹیز کو پسند بھی کیا، لائک بھی کیا، اور ہمیشہ کوشش کی کہ میں ان کو فالو کروں۔ تو سوشل ورک کا بتائیے گا کہ کیا کیا کام کرتی رہی وہاں پہ؟ اچھا دیکھیے، پھر ہم نے جو سوشل جو تھا، میں سوشل ایکٹیوسٹ تو شروع سے ہی تھی، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میں اپنے بچپن سے ہی، آپ سمجھیں کہ 16 سال کی عمر سے ہی میں اپنے گھر سے باہر نکلی ہوئی ہوں، اور میں بہت زیادہ ایکٹیو رہی ہوں، بہت زیادہ بریو رہی ہوں۔ مجھے بچپن سے ہی لوگوں کی مدد کرنے کا شوق تھا، اور یہ تو آپ میرے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھیں گے نا، میں اب اپنی زبان سے کیا اپنی تعریف کروں۔ تو پھر میں نے ایمان پاکستان، میری ایک NGO ہے جس کا میں نے آغاز کیا، اور ایمان پاکستان تحریک اس میں شامل ہے۔ ایمان پاکستان آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی NGO ہے کہ جس پہ ہم نہ صرف سوشل ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، جس طرح ہم نے بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں اس پہ، بلوچستان سے ہم ویسے پورے پاکستان میں ہی اس کی جو تنظیم سازی وہ کر رہے ہیں، لیکن بلوچستان میں ہمارے ساتھ بہت سارے اس پلیٹ فارم پہ لڑکے لڑکیاں ممبرز ہیں، اور آنرری بیسس پہ ممبرز ہیں۔ ایمان پاکستان کا جب میں نے آغاز کیا تو پہلے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بلوچستان میں کچھ اس طرح کی رنجشیں پائی جاتی ہیں کہ اس نام پر بھی اعتراض ہوا، لیکن میں نے انتظار کیا۔ میں نے کہا ایمان پاکستان ہی نام رہے گا، پھر میں انتظار کروں گی کہ اب میرے ساتھ لائک مائنڈڈ لوگ کون آ کے ملتے ہیں۔ تو اب الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ساتھ لوگ اس پلیٹ فارم پہ شامل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے بہت سارے مسائل ہیں، جس طرح صاف پینے کا پانی ہے، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، ایجوکیشن کے ایشوز ہیں، اور اویئرنیس کا بھی بہت بڑا ایک ایشو ہے۔ تو اس پلیٹ فارم پہ ہم آپ کے ووٹ کی کیا اہمیت ہے، اور آپ کا ایک ووٹ آپ کی زندگی کیسے بدل سکتا ہے، یہ اویئرنیس کیمپین بھی ہم چلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صاف پینے کے پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، تو ابھی ہم نے واٹر کیمپین کا آغاز کیا ہے، اور خزدار کے ساتھ ایک علاقہ ہے کرخ کا، وہاں پہ تقریباً کوئی 60-65 کی آبادی کا ایک گاؤں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان جو ہے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن پاپولیشن کے لحاظ سے چھوٹا ہے، لیکن سکیٹرڈ ہے۔ تو انشاءاللہ اس کیمپین کو ہم کنٹینیو کریں گے، اور جہاں جہاں صاف پینے کا پانی کا مسئلہ ہوگا، ہماری ایمان پاکستان اس کو حل کرے گی۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے گا، سوشل ورک سے سیاست میں آئی، سیاست میں کیسے آئی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک حکمران گزرے ہیں؟ ایسا ہی ہے، مطلب تھے نا، اپنے وہ سربراہ تھے، اور اس کے بعد ان کا بھی دور حکومت تھا۔ اس کے بعد ہمارے حضرت ابو بکر صدیق آئے، حضرت عمر آئے، ان سب کا دور حکومت آپ پڑھیں تو حضرت عمر فاروق خود اناج کی بوری لے کے راتوں کو اپنے جو رعایت تھی ان کے گھروں میں نکلا کرتے تھے، اور جب ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ بوری ہم اٹھا لیں تو وہ کہتے تھے نہیں، یہ جو بوجھ ہے قیامت کے دن میں نے ہی اپنے کندھوں پہ اٹھانا ہے۔ ایسے ہی ہے، تو یہ بھی تو سارے حکمران تھے۔ تو میرے نزدیک سیاست عبادت ہے۔ میڈم، قدوس صاحب کی حکومت میں ترجمان بھی رہی اور ابھی اس با پارٹی سے MP بھی ہیں آپ، یہ بتائیے گا قدوس صاحب کی حکومت ترجمانی میں آپ نے کون کون سے، آپ کی تال میل بھی رہی صحافیوں سے، کبھی کس سے، تو یہ بتائیے گا کہ ترجمانی کرنا مشکل تھا یا سوشل ورک کرنا مشکل تھا؟ اور جب سوشل ورک میں سے سیاست میں آئی، دونوں جیسے آپ کے لیے سیم تھا، تو ایک حکومت کی ترجمان رہ رہے کہ آپ لوگوں نے کون کون سے ایسے موٹیو تھے جو پورے کرے؟ بحیثیت ترجمان میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ جو انیشیٹو گورنمنٹ نے لیے
وہ میں نے سارے میڈیا کے تھرو لوگوں کو بتائے. اور الحمدللہ اس طرح تو ہزاروں انیشیٹو تھے جو گورنمنٹ نے لیے، لیکن جو ایک ایسا انیشیٹو جس سے پاکستان کی قسمت بدل گئی وہ ہے ریکوڈیک. آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنے بلین ڈالرز کا ایک، حالانکہ یہ ریکوڈیک ایک چھوٹا سا منصوبہ ہے، اس سے کہیں زیادہ ذخائر بلوچستان میں موجود ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اب اس پہ کام ہوگا. تو یہ ریکوڈیک کا منصوبہ، جس سے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ہمارا قرض دار ہوا تھا، اور اب یہ جیسے ہی یہ ایگریمنٹ سائن ہوا تو کریڈٹ گوز ٹو آر فارمر چیف منسٹر قدوس بزنجو اور باقی جو ان کے ساتھ آف کورس اسٹیک ہولڈرز تھے، ان کا بھی شکریہ. تو یہ منصوبہ آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان میں جب یہ منصوبہ شروع ہوگا، ایک تو بلوچستان میں ترقیاتی عمل زیادہ ہوگا، ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا، اور اسی طریقے سے پورے پاکستان میں بھی چینج آئے گا. اچھا میڈم، یہ بتائیے گا سیاست کے علاوہ کھانے پکانے کا بھی شوق ہے؟ کھانے پکانے میں اور کس کس قسم کے شوق ہیں آپ کو کھانے پکانے کے علاوہ؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ میرے کچھ انوکھے ہی شوق تھے شروع سے. بچپن میں نے کبھی بھی، لڑکیوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈالز کے ساتھ کھیلتی ہیں، میں کبھی بھی نہیں کھیلی. میں نے فٹ بال کھیلا ہے، میں نے گلی میں سائیکل چلائی ہے تو اس قسم کے شوق میں نے رکھے. ہمارا نمکین گوشت، آپ کو پتہ ہے روش جس کو کہتے ہیں بلوچستان کا، وہ بڑا مشہور ہے، وہ میں بہت اچھا بنا لیتی ہوں. دال چاول، دال مجھے پسند ہے، میں کہتی ہوں جب کچھ نہ ہو تو دال چاول بنا لو، تو دال چاول جو ہیں وہ میں بہت اچھے بنا لیتی ہوں. چاول تھوڑے سے شاید اچھے نہ بنتے ہوں، لیکن دال، روش، چکن کڑھائی، مٹن کڑھائی، یہ ساری چیزیں بہت اچھی بنا لیتی ہوں. کوکنگ میں خود بھی کر لیتی ہوں. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو رہتی ہیں آپ نے پچھلی حکومت میں، جیسے کہ قدوس صاحب پہ ایک الزام تھا کہ وہ سوئے رہتے ہیں، دن کو سوتے ہیں رات کو جاگتے ہیں، تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ پہ میمز بھی بہت بنی، آپ پہ اور قدوس صاحب پہ بہت میم بنتی رہی، آپ کے انٹرویوز کو بہت وائرل گئے، اس حوالے سے میمز بہت وائرل ہوتی رہی. تو کون سی میمز آپ نے پرسنلی پسند کی، اور کون سی کوئی میمز دوستوں نے یا کسی نے شیئر کی ہو کہ یہ میم آپ کی چل رہی ہے، یا کوئی ایسی میم جو آپ کو خود بھی پسند آئی اور دیکھ کے ہنسی آ گئی؟ دیکھیں میمز بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، ضرور بنائیں، لیکن اخلاقیات کو ضرور مد نظر رکھیں. اور اچھا ایک میم میرے نظر سے گزری تھی جو سیلاب کے دن تھے، اور میں نے بلوچستان ہاؤس میں اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کی تھی سیلاب کے حوالے سے. تو اس پہ جو میرا میم بنا تھا نا، کہ جس میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے رات بھر نیند نہیں آئی اور اسی پریشانی میں کہ لوگ سیلاب میں ہیں، تو وہ جو میرا میم تھا وہ مجھے اچھا لگا تھا، بہت بہت اچھا لگا. اور وہ مجھے میرے خیال سے وہ میرے کسی سسٹر نے یا میرے کسی بھائی نے مجھے بھیجا تھا. اور دوسرا، سوشل میڈیا کا جتنا پازیٹیولی آپ استعمال کریں گے اتنا آپ کا پاکستان جو ہے وہ مضبوط ہوگا. اور ہاں ایک پیغام ضرور میں آپ لوگوں کو دوں گی، یہ کہ پاک فوج پاکستان کے لیے لائف لائن ہے، اور آپ کبھی بھی پاک فوج کے بارے میں کچھ بھی کہتے ہیں تو 100 دفعہ سوچ کے کہا کریں، کیونکہ انہوں نے ہمارے آج کی خاطر، ہمارے اپنے آج کو قربان کیا ہمارے کل کی خاطر. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ 2 منٹ کے لیے اگر پاک فوج کو ایک سائڈ پہ کر دیں تو آپ کے پاکستان پر کتنے ایسے دشمن ملک بیٹھے ہیں جو فوراً قبضہ کر لیں گے. تو فوج، ہماری پاک فوج ہے تو پاکستان ہے. تو سوشل میڈیا پہ اس قسم کی کوئی بات کرتے ہوئے 100 دفعہ ضرور سوچا کریں. اور خواتین کے حوالے سے میں یہاں پر یہ پیغام دوں گی کہ نیور گیو اپ، کبھی ہمت نہ ہارنا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ معاشرہ بہت مشکل ہے، بہت سنگین آپ کو جو رویے ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ ہمت نہ ہاریں اور اپنی ڈگنیٹی کو، اس کے اوپر کبھی کمپرومائز نہ کریں.